السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ گمراہ لوگ جن کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ آس پاس نظر دوڑائیں گے اور کہیں کہ میں تو فلاں کو بھی پکارتا تھا، فلاں سے محبت کا بھی دم کرتا تھا، فلاں کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا، فلاں کو میں نے اپنا پیر اپنا مرشد بنا رکھا تھا، شاید ان میں سے کوئی میں دیکھتا ہوں تلاش کرتا ہوں میرے کام آئے اور میں اللہ کی گرفت سے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ادھر ادھر دیکھے گا جھانکے گا، کچھ نہیں ملے گا، قائب و قاصر ہو کر ناکام نامراد ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ان کو اپنی پڑی ہوگی، اس کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اسی طرح صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا اختیار ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کی سفارش نہیں کریں گے۔ مشرکین کی سفارش کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے کہ کس قدر انہوں نے توحید کے لیے ماریں کھائیں، اللہ کے کلمے کو بلند رکھا، لیکن ابراہیم نبی کی بات وہ نمونہ نہیں، اللہ نے استثناء کر دیا۔ جو انہوں نے اپنا خدائی ان سے ہوئی تھی کہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے روک دیا کہ نبی کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے، نبی کے لیے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے چاہے اس کا قریبی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ قریبی رشتہ داروں کی بھی سفارش نہیں کی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی، جو مشرک ہوں گے ان کے لیے دعا کرنا بھی حرام قرار دیا گیا، چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نا امیدی کا، مایوسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سے نا امید مایوس ایمان والے نہیں ہوتے، اہل اسلام نہیں ہوتے، یہ اہل کفر کا وتیرہ ہے کہ وہ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا لالچ اور دنیا کی طمع، اس کی اللہ رب العزت نے مذمت بھی بیان فرمائی ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر انسان کے بعد جتنا مال آ جائے انسان اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس ایک وادی مال کی ہونا، وہ چاہتا ہے کہ دوسری بھی مجھے مل جائے، دوسری مل جائے، وہ چاہتا ہے مجھے تیسری بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیٹ کو بھرے گی تو مٹی بھرے گی، یہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ انسان سیر نہیں ہوتا، یہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی سہولتیں ہیں، یہ دنیا کی جو یقینیاں اور چاشنیاں ہیں، انسان اس سے سیر نہیں ہوتا۔ یہ جتنا آ جاتا ہے انسان چاہتا ہے میری عمر بھی لمبی ہو اور میرے پاس مال ہو، اولاد اچھی ہو، سب کچھ ہو، اقتدار اختیار ہو، دنیا میں میری بلے بلے ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کو جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ ڈیل دی ہوتی ہے، اگر وہ انسان ناشکری بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہے سب کچھ، ایک ایک بات اس کی نوٹ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی سزا اس کو مل کر ہی رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت سے مایوس ایمان والے نہیں ہوتے۔ انَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یوں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطْ من رحمت ربی الا الظالمون، اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، وَذَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما، وہ جن کو کانوا وہ تھے، یا دعونا پکارتے، جن کو وہ پکارتے تھے، جن کے نام کی نظر و ریاض دیتے تھے، جن کو سمجھتے تھے یہ کرنی کرنے والے، وہ سارے گم ہو جائیں گے، وہ سب کو سانپ سونپ جائے گا، نظر نہیں آئیں گے۔ من قبل، اس سے پہلے، وظنوا، اور وہ گمان کریں گے، یہاں ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں آیا ہے، وظنوا، اور وہ گمان کریں گے، ما لہم من محیص، کے نہیں ہے ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ، وہ سارا ادھر ادھر نظر اڑائیں گے، پھر وہ تھک ہار کر کہیں گے کہ اب تو کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم متبادل رستہ اختیار کر لیں، اب تو ہم پکڑے گئے ہیں، اب تو ہم گرفت میں ہیں، چاروں طرف سے رستہ بند ہے۔ لا یسأم، جیسا کہ ایک آیت میں یوں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سمعنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ تو سماعت دے، تو بصارت دے، تو دوبارہ واپس لوٹا ہمیں، دیکھنا ہم کیسے یقین عمل کرتے، ایمان لاتے، عمل کرتے۔ تو یہ اس وقت انسان جتنی مرضی داڑے مار لے اور رو لے کرلا لے یا منتیں ترلے کر لے، وہاں نہ منتیں ترلے چلنی ہیں، نہ سفارشیں چلنی ہیں، نہ رونا دھونا کسی کام کا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بس ایک ہی ہے وہاں جزا اور سزا، ایک ہی یہی حساب کتاب، لا یسأم، نہیں تھکتا، الانسان، انسان میں دعائے غیر بلائی مانگنے سے، بلائی سے مراد یہاں دنیا کی رنگینیوں سے انسان تھکتا نہیں ہے، دنیا مانگتے ہوئے یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فلاں چیز بھی مجھے مل جائے، گاڑی اچھی میں اس سے بھی اچھی مل جائے، اور دو ہے چار مجھے مل جائے، یہ سب دنیا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا۔ وَإِنْ، اور اگر مسّہ پہنچے اسے الشر، کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ، تو ہو جاتا ہے انتہائی قنوط، مایوس اور سخت نا امید، جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی سخت اور مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو اللہ رب العزت کچھ عطا کرتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ نے میری بڑی تکریم کی، بڑی بڑی عزت کی، میرا بڑا مقام ہے، اور جب اللہ رب العزت کو آزماتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے نعوذ باللہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ یہ کلمات، یہ چھوٹے بازار، یہ چھوٹے سے کلمات ہیں زبان کی ادائیگی سے، لیکن اللہ رب العزت کی ناراضگی کا یہ باعث بنتے ہیں۔ مومن کا ہر کام بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کوئی تنگی ترشی کا اگر وقت آ گیا ہے تو نا امیدی، مایوسی اس طرف نہیں جانا چاہیے، صبر کا اور شکر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق۔